آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب کاروبار اور روزگار کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے۔ امام زمانہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حج کرنے کی غرض سے گئے اور آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ حج فرمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ فرمایا کہ ارادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کا ہے، اگر آپ نے چاہا تو حج بھی ادا کر لیں گے، اگر آپ نے چاہا تو حج بھی ادا کر لیں گے۔ اور آپ کے بھائی امام حسن رضا خان، ان کا ایک کلام ہے بڑا خوبصورت، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ جب حاجی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور والہانہ انداز میں وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ میں نے سنا ہوا تھا جب آپ حج کر کے واپس آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیسا منظر دیکھا اور کیسا سما دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ 8 جنتوں کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ 8 جنتیں ہیں، لیکن جب روضہ رسول پر حاضری دی ہے تو 8 کی 8 جنتیں وہاں پر بلائیں لیتی ہوئی دیکھی، ایک ایک کر کے وہاں پر قربان ہوتی دیکھی۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ ہیں سب جنتیں نثار مدینہ۔ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور ولی کامل ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کی غرض سے مدینہ طیبہ جب گئے تو آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ خدام حاضر ہوئے کہ حضور اس کو نکال دیتے ہیں، تکلیف دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مدینہ کا کانٹا ہے، اندر ہی رہنے دو، وہ تکلیف کا باعث نہیں بن رہا، اس سے تو میری روح کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ تو جس شہر کے کانٹے بھی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، تو مجھے بتائیے پھر وہاں کے پھولوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ امیر منائی بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ صبا بے شک مدینے سے آتی تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تو جس شہر کے خار بھی روح کو لذت بخشتے ہوں اور روح کو تسکین بخشتے ہوں، تو وہاں پہ کے پھولوں کی خوشبوؤں کا کیا عالم ہوگا، اور ان کی نزاکت، ان کی لطافت اور ان کی طراوت کا کیا عالم ہوگا، یقیناً وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ۔ مدینہ منورہ کے جو کانٹے ہیں وہ بھی ہمارے لیے پھولوں سے بڑھ کر راحت بخشنے والے ہیں۔ اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، فرشتے وہاں پر 70,000 کی تعداد میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک سفر ہے فرشتوں کا، بیت المعمور سے چلتے ہیں اور وہاں سے طواف کرتے ہوئے پھر وہ زمین پر اترتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اور یہاں طواف کرنے کے بعد وہ نورانی مخلوق پھر روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت صبح آتی ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت شام کو آتی ہے، اور ایک جماعت جو حاضری دے جاتی ہے قیامت تک کے لیے دوبارہ اس جماعت کی باری نہیں آئے گی۔ عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے، ایک جماعت آتی ہے تو دوسرے دن عصر تک رہتی ہے اور عصر کے وقت دوسری جماعت آ جاتی ہے۔ تو اس طرح لاکھوں کی تعداد میں وہ نورانی مخلوق وہاں پر حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اور ابھی تو 10 لاکھ انہوں نے ایک تعداد متعین کی ہے، اس سے پہلے 20 لاکھ لوگ حج کرتے رہے ہیں اور حاضری دیتے رہے ہیں، اس سے پہلے 32 لاکھ لوگ بھی حج کرتے رہے ہیں، لیکن جتنے حجاج کرام اور زائرین وہاں سے پلٹ کر آئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کوئی ایک بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ مدینہ منورہ میں چلے جائیں تو وہاں پر لنگر کی کمی ہو گئی ہو، وہاں پر وافر مقدار میں کھانے کو اشیاء مل جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی مکہ کے پھلوں کے متعلق کہ اللہ پاک اس شہر کے پھلوں میں برکت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ پاک وہ تیرے خلیل تھے، وہ تیرے دوست تھے، وہ تیرے نبی تھے، تو میں بھی تو تیرا دوست ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، مجھے تو نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ انہوں نے شہر مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں شہر مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں اس کے پھلوں میں بھی برکت عطا فرما اور اس سے بڑھ کر برکت عطا فرما اور وافر مقدار میں پھل مدینہ منورہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک اس شہر کو بھی حرم بنا دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل کی دعا پر شہر مکہ کو حرم بنا دیا تھا، اس شہر کو بھی حرم بنا دے۔ تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا، اس لیے ہم اس کو حرم کہتے ہیں۔ تو حرمین شریفین یعنی ایک حرم کعبۃ اللہ ہے جہاں پر حرم مکہ ہے، اور ایک حرم مدینہ ہے۔ جس طرح مکہ حرم ہے اس طرح مدینہ بھی حرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے گو آپ کو مکے سے محبت تھی، آپ کا بچپن وہاں پر گزرا، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن وہاں پر گزرا، ایک والہانہ عقیدت اور محبت تھی۔ لیکن جب آپ مائگریشن کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدینہ سے زیادہ محبت ہو گئی۔ تو اس لیے جو صاحب دل لوگ ہیں ان کے نزدیک مدینہ کا مقام بڑا ہے۔ تو اس پر ڈبیٹ کرتے ہیں اہل علم کی، ہمیشہ اس پر جو ہے ذرا گفتگو رہی ہے ایک اختلافی سی، لیکن اعلیٰ حضرت کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے صاف انداز میں بات کہہ دی ہے کہ مدینہ نہ صحیح مکہ ہی افضل اے زاہد، اے زاہدو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ مکہ افضل ہے تو مان لیا، تمہاری بات کو ہی مان لیتے ہیں، مدینہ نہ صحیح مکہ ہی افضل اے زاہد، پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں۔ حالانکہ مکہ میں بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن وہاں فرشتوں کی ذرا عقیدت پوچھنی ہے تو وہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی۔ یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کی شکل میں جبرائیل امین وہی لے کر آتے تھے، اور حضرت داہیہ کلبی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ ان کو فرشتے نظر آتے تھے، حالانکہ باقی بھی اصحاب تھے، لیکن ہر ایک اپنے مقام میں ایک یکتا روزگار تھا، ہر ایک اپنی ایک جزوی حیثیت رکھتا تھا۔ تو جس کو کوئی رنگ محبت کا عطا ہو گیا، کسی کو محبت کا کوئی رنگ عطا ہو گیا، تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیض عطا ہوا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آ سکا، کہ آپ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا روضہ رسول کے باہر دروازے پر دربان بن کر یوں دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکائے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کی ڈیٹیل خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے نظارہ کیا، جب آپ باب جبریل سے داخل ہوئے تو وہاں پر جبرائیل امین کو وہاں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ تم آگے کیوں نہیں چلتے ہو، یہاں پر کھڑے ہو؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تو دربان ہوں، میرا کام ہی یہاں دروازے پر کھڑے ہونا ہے، آگے تو گھر والے جاتے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، بالکل دھیمے لہجے میں، جبرائیل اونچی آواز میں بھی نہیں بولتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہی لے کر آتے تو دھیمے لہجے میں بولتے تھے۔ کبھی جبرائیل امین کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہیں ہوئی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبرائیل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ اونچی جو آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا کہ تم روضہ رسول پر حاضری کے لیے جا رہے ہو، اور دیکھو کہ یہ مقام ادب ہے، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرت میں آیت جنید و با یزید جا۔ جنید اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی یہاں پر اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر حاضری کے کچھ تقاضے ہیں، حاضری کے کچھ آداب ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار یہاں پر تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
چند ایک ان کو بخار ہو گیا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کے غلاموں کو بخار ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی کہ اے اللہ پاک بیماری کو یہاں سے نکال دے اور وبا کو یہاں سے نکال دے اور اس کو جوفا کے مقام پر بھیج دے، مدینہ منورہ کو بیماری سے پاک کر دے، اس کی آب و ہوا کو تندرستی والا بنا دے۔ تو کبھی بھی مدینہ کی آب و ہوا، مدینہ کی کوئی چیز، مدینہ کا رہن سہن، مدینہ کا طرز معاشرت، کوئی بھی چیز وہاں بیماری کا سبب بن ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا کر گئے۔ اور پھر احساس اسے ہوتا ہے جو تکلیفیں جھیل کر وہاں پر جائے، آنا اکٹھا کر کے، لوگ نہ جانے کس طرح تکلیفیں برداشت کر کر کے عمر بھر تو وہ سرمایہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ حاضری کے لیے کوئی سبب بن جائے، حاضری کے لیے کوئی سبب بن جائے۔ پھر وہ جو سادہ لو انسان ہوتے، بالکل سادہ لو، چلیں جو پڑھے لکھے احباب ہیں ان کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو بالکل ہمارے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بڑی مشکلات جھیل کر وہاں پر جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ویٹنگ روم میں جائیں، وہاں انتظار کریں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ویٹنگ روم کیا ہے، ویٹنگ روم کہاں پہ ہے، شرکہ کیا ہوتا ہے، پاسپورٹ کیا ہوتا ہے، یہ بنیادی چیزوں کا بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ جب وہاں پر امیگریشن کے معاملات آتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتے ہیں، وہ آگے سے ان کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، پہلے تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو الغرض بہت ساری مشکلات جھیلنے کے بعد یقین جانیے کہ جب وہ روضہ رسول پر ایک سادہ لو انسان جا کر مسلمان کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر، اور زار و قطار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ راستے کی ساری مشکلات اور ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس شاید مجھ سے بڑا قسمت کا دھنی اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوں۔ پھر وہ اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے مقدر پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس انداز میں لوگ وہاں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی دعا کو بھی بھول جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ پاک جو یہ مانگ رہا ہے نا تجھ سے، جس قدر والہانہ انداز سے، پتہ نہیں مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ٹائم لگے گا، مجھے کچھ اپنی جو ہے وہ یاد کرنی پڑیں گی، اپنے زندگی کے حوادثات یاد کرنے پڑیں گے، اپنی محبتیں اور اپنی رفاقتیں مجھے یاد کرنی پڑیں گی، پھر جا کر کہیں مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو۔ لیکن اس پر اس قدر والہانہ کیفیت طاری ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ یہ مانگ رہا ہے مجھے بھی وہی عطا کر دے۔ تو اس قسم کی کیفیات زائرین کی طاری ہو جاتی ہیں، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ زیادہ دیر تک وہاں پر سٹے نہ کرے بندہ، زیادہ دیر تک وہ شخص سٹے کرے جس کے اندر استقامت ہے، جس کے اندر حوصلہ ہے، جس کے اندر ثابت قدمی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو محبتیں لے کر گیا ہے اور وہ بھی وہ اعمال ضائع کر کے وہاں پر آ جائے۔ اس لیے کہ دریا کے کنارے پر جو ہے وہ جھاڑیاں اور بوٹے بھی ہوتے ہیں، اور پانی بہت دور جا کے آگے پڑتا ہے، پانی آگے کہیں جا کر پڑتا ہے۔ تو جس زیادہ قریب رہنے والے، پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں بڑی عجیب و غریب قسم کے حالات ان پر طاری ہو جاتے ہیں۔ وہاں کے جو ملازمین ہیں، وہاں پہ کام کرنے والا عملہ ہے، بسیں چلانے والے اور ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، ہمارے دوست بتاتے ہیں، اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے یہ سامنے مسجد قباء ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعت نوافل ادا کرے تو اس کو پورے عمرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ 2 رکعت نفل، تو آؤ تم بھی عمرہ کر لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑے عمرے کیے ہیں، جاؤ تم جا کے پڑھو، میں نے بڑے نفل پڑھ لیے ہیں۔ تو اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں، اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ وہاں رہ کر ان کے دلوں میں وہ عقیدت اور محبت پیدا نہیں ہوتی۔ تو احساس ضروری ہے، اس قدر کا احساس ضروری ہے۔ تو احساس میں نے کہا تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان مشکلات جھیل کر وہاں پر جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب آپ کے اصحاب مدینہ منورہ کے جو انصار سے ابا ہیں، وہ آپ کو لینے کے لیے آئے کہ حضور ہمارے ساتھ چلیں، اور مدینہ منورہ میں ہمارے دل بھی آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، آپ وہاں پر تشریف لے آئیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھنا کہ یہ مکہ کے جو لوگ ہیں کفار و مشرکین، یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ مت سوچو کہ میں مدینہ اگر آ جاؤں گا تو یہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے. انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑنا، انہوں نے تمہیں اذیتوں سے دوچار کرنا ہے. یہ تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے. کیا تم تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے جو ہے تم اتنی ہمت رکھتے ہو کہ مجھے وہاں پر سنبھال لو گے اور تکلیفیں برداشت کر لو گے؟ تو ایک صحابی نے ان میں سے پوچھا کہ حضور معذرت کے ساتھ اگر جو ہے وہ گستاخی نہ ہو، بے ادبی معاف کیجیے گا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے، آپ تو ہمیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چھوڑ کر آؤں گا. تو اس نے پھر اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور اس کی پگڑی سر سے گر گئی. جو سر پہ اس نے پگڑی باندھی تھی وہ گر گئی، اور بار بار وہ کہتے رہے کہ حضور اٹھیے پھر چلیے، حضور اٹھیے پھر چلیے، ہم اپنے بچوں کو یتیم نہیں کروائیں گے، ہم اپنے بچے بھی آپ پر قربان کر دیں گے، اٹھیے نا آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں دیکھوں تو صحیح زمانہ تجھے کیسے ستاتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح زمانہ تجھے کیسے ستاتا ہے، کچھ دن کے لیے اپنی یہ نگہبانی مجھے دے دو. ہم دیکھتے ہیں کیسے پیچھے آتے ہیں. پھر آئے پیچھے، پھر وہ حال دیکھا جب بدر کے مقام پر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ اگر مدینہ منورہ کے اندر سے کوئی حملہ کرتا ہے، اندر بھی یہودی تھے، بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ کا تھا، یہود و نصارہ تھے، تو اگر اندر سے حملہ ہوتا ہے پھر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ انصار کی کمٹمنٹ تھی. لیکن باہر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم ساتھ نہیں دیں گے. لیکن یہ حملہ باہر ہوا تھا جو میدان بدر والا، تو وہاں پر انہوں نے پھر اگلی پچھلی سارے وعدے اور قسمیں توڑ دی تھی. انہوں نے عرض کی حضور ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں میں گرا دیں گے، لیکن ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو وہ سارے کے سارے معاہدے پھر پیچھے رہ گئے. تو اس قدر والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ پاک مدینہ کو حرم بنا دے، جس طرح تو نے شہر مکہ کو حرم بنا دیا.